امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، انادر لو۔ انادر لو مشہور اینکر پرسن کینان اور پرجوش پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتا ہے، جو قتل کی تفتیش کے دوران راہیں عبور کرتے ہیں اور اصرار، تناؤ اور جذبے سے بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں، ان کا سامنا چونکا دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ سیریل کلر کیس کینان کی کوریج کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے، جو لیلا کی طرح قاتل کے تعاقب میں جاتا ہے۔ جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے، لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریک واقعات سے جڑا ہوا ہے، جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ نمبر 8، سفائر۔ سیریز کا مرکز گلسوئے خاندان پر ہے، جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جس کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گلسوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے انکار کر دیتا ہے اور گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلخم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یامان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 7، دلک تاشی۔ 1980 میں ایک کشیدہ سیاسی ماحول کے درمیان مصطفیٰ، ایک جدوجہد کرنے والا فیکٹری ورکر، ایک اہم آپریشن کے ذریعے اپنی بیوی جانان کی جان بچانے کی جستجو میں سنگین مالی حالات کا سامنا کرتا ہے۔ اپنے سنگ دل باس کی طرف سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو جاتا ہے، اپنی بیٹی جیمرے کو ایک یتیم خانے میں چھوڑ کر۔ بعد میں رونا خاندان اسے گود لے لیتا ہے، دیکھ بھال کرنے والی گھریلو ملازم فیگن کی مدد سے۔ نمبر 6، کم وقت میں۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے، جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے۔ تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک میکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ نمبر 5، دا فیملی۔ اسلان سوئی خان استنبول کے سب سے بدنام جرم خاندان کے سربراہ ہو سکتے ہیں، لیکن کھانے کی میز پر اس کی ماں حلیہ لوہے کی مٹھی کے ساتھ حکومت کرتی ہے۔ وہ اٹوٹ روایات کے ایک مجموعے کے ساتھ بدتمیز قبیلے کو ایک ساتھ رکھنے میں کامیاب رہی ہے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ میز سے نہیں بچ سکتے۔ یہ سب کچھ دھواں میں اڑ جاتا ہے جب اسلان ایک ایسی عورت کی خاطر خاندانی رات کے کھانے میں خلل ڈالتا ہے جس سے اس کی ابھی ملاقات ہوئی تھی۔ خوبصورت ماہر نفسیات دیوین اور اسلان محبت میں بڑھ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ قریب ہوتے جاتے ہیں، ماہر نفسیات اس کے متضاد خاندان کی تشخیص کرنے میں مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ایک ماہر نفسیات میدان جنگ کے عین وسط میں پھینک کر سب کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ اور کیا وہ اپنے زخموں سے پوری طرح ٹھیک ہوئے بغیر اسلان جیسے نارسسسٹ سے نمٹ سکتی ہے؟ نمبر 4، عدم فارا۔ فارا ایک 28 سالہ ایرانی خاتون ہے۔ 6 سال قبل ایران سے فرار ہوتے ہوئے اسے استنبول میں رکنا پڑا، کیونکہ اسے معلوم ہوا کیونکہ وہ پریگننٹ ہے، وہ وہاں ایک غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر رہنے لگتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بیٹے کیرم شاہ کو ایک نایاب بیماری ہے
چونکہ مدافعتی نظام پیدائش سے ہی بہت کمزور ہے، اس لیے کیرم شاہ بیماریوں کے لیے کھلا ہے، اس لیے اسے جراثیم سے پاک ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ فرح میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود استنبول میں غیر قانونی طور پر صفائی کا کام کرتی ہے۔ فرح کی زندگی کا مقصد اس کے بیٹے کیرم شاہ کے لیے صحت مند ہونا اور عام بچوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ وہ جلد از جلد پیسے بچائے گی اور اپنے بیٹے کا علاج مکمل کر کے دوبارہ فرانس جائے گی۔ تاہم فرح کی دنیا راتوں رات بدل جاتی ہے۔ وہ مافیا کے ذریعے کیے گئے ایک قتل کی گواہ ہے، جہاں وہ صفائی کرنے جاتی ہے اور طاہر لیکے سے ملتی ہے۔ نمبر 3، دی ٹیلر۔ ایک سچی کہانی پر مبنی اس سیریز میں پیامی کی کہانی کو دکھایا گیا ہے، جو ایک مشہور نوجوان درزی ہے جسے اپنے دادا سے وراثت میں ہنر اور ایک کامیاب کاروبار ملا ہے۔ اپنے دادا کی موت کے ساتھ پیامی اپنا سب سے بڑا راز، اس کے دادا کو دماغی بیماری کا سامنا ہے، استنبول میں اپنی زندگی کے مرکز میں لاتا ہے اور اب اسے اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے بغیر کسی روح کو سچائی کا پتہ چلے۔ ایسود ایک بدسلوکی کرنے والے رشتے سے بھاگتے ہوئے خود کو اس راز کے بیچ میں پاتی ہے اپنے اصرار کے ساتھ۔ نمبر 2، کبرا۔ استنبول کی پچھلی گلیوں میں رہنے والا گوخان اپنی زندگی کی محبت سے شادی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی عام زندگی اس وقت درہم برہم ہو جاتی ہے جب اسے ایک آن لائن دوستی پلیٹ فارم کے ذریعے کبرا نامی صارف کے پیغامات موصول ہونے لگتے ہیں، جس کا وہ حصہ ہے۔ تم مختلف ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ گوخان اس پیغام کے معنی کو سمجھتا ہے جسے اس نے شروع میں نظر انداز کر دیا تھا، اور پتہ چلا کہ کبرا کون ہے، اور اسے ان چیزوں کے بارے میں معلومات اور انتباہات دیتا ہے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، بشمول غیر متوقع واقعات۔ گوخان کا اس پیغام کو قبول کرنا اسے ایک مشکل سفر پر لے جاتا ہے، جہاں گوخان کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ حامی بھی ہوں گے، اور گوخان اپنے آپ کو ایک تنازعہ میں فریق بناتے ہوئے پائے گا جسے وہ اندھیرے اور روشنی کی جنگ کے طور پر دیکھتا ہے۔ نمبر 1، کریئچر۔ کریئچر ایک ایپک کہانی جو سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں رونما ہوئی ہے۔ بنی نوع انسان کی سب سے بنیادی سوالات میں سے ایک موت اور بعد کی زندگی پر مبنی ہے۔ ضیاء ایک مہم جوئی، باغی، فروغ پذیر اور ہوشیار میڈیکل کے نوجوان طالب علم کو ایک بہترین ڈاکٹر بننے اور معتدی بیماریوں کا علاج تلاش کرنے کی غیر تسلی بخش خواہش ہے۔ ضیاء کا راستہ ایک ساتھی میڈیکل ڈاکٹر احسان کے ساتھ گزرتا ہے، جو باصلاحیت اور پاگل پن کے درمیان ٹھیک لائن کو متوازن کرتا ہے۔ وہ واحد شخص ہے جو صحیح معنوں میں ضیاء کے عزائم کو سمجھتا ہے۔ تاہم یہ دو اجنبی زخمی روحیں اس ممنوعہ تجربے کی قیمت ادا کریں گی جن کو انجام دینے میں وہ کافی بہادر تھے۔ انہوں نے جس قدیم خفیہ کاری کو ڈی کرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تمام جہنم کو ڈیل دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔